أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد جیسی نعمت سے ہمیں نوازا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو طاقت دی کہ ہم لوگ اولاد کی پرورش کے اندر مصروف ہو گئے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے حضور ہم سب کی دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کسی بھی میرے مسلمان بھائی اور بہن کو اولاد کی نعمت سے محروم نہ رکھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جب اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں، پھر اس کے بعد والدین کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرے، انہیں اچھا لکھائے، اچھا پڑھائے، اچھا سمجھائے، اور ان کو ایسے کام اور ایسی گفتگو کی تلقین کرتے ہیں کہ تاکہ وہ جب دوسروں کے سامنے گفتگو کریں تو تربیت کے انداز کے اندر، ادب کے انداز کے اندر گفتگو کریں۔ اور تیسری بڑی میری اور آپ کی والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچہ اور بچی کا کسی مناسب جگہ پہ رشتہ طے ہو جائے۔ تو آج کے دور کے اندر بہت ساری میری بہنیں، بہت سارے میرے بھائی وہ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد کے مناسب رشتے نہیں ملتے۔ اولاد کے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے والدین کو کوفت ہوتی ہے، والدین پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی بھی میرے بہن اور بھائی کو اس مشکل کے اندر نہ ڈالے، اور سب کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نیک صالح رشتے نصیب فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک اور عنوان وہ بچیوں کے رشتے کے متعلق ہے۔ ایک بہت ہی اہم وظیفہ کہ جو میرا مسلمان بھائی اور بہن اس وظیفے کو اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بچیوں کے کسی نیک صالح اور اچھی جگہ پہ رشتے اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے مقرر ہو جائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے، وہ عمل کیا ہے؟ وہ اچھے طریقے سے سننے اور سمجھنے والا وظیفہ ہے، پڑھنے والا وظیفہ نہیں۔ صرف قرآن مجید کی 2 آیات مبارکہ ان کو آپ نے کسی کاغذ پر لکھ کر اور ان کو کسی چمڑے یا کسی کاغذ کے اندر یا کسی کپڑے کے اندر لپیٹ کر بازو پہ باندھ دینا ہے جس بچی کا رشتہ ہونا ہے۔ تو بچیوں کے رشتے کے لیے یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ قرآن مجید کا 16ویں پارے کی سورت نمبر 20 سورۃ طٰہٰ، اس کی 2 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 131 اور آیت نمبر 132۔ جو اپنے بچوں کے رشتے کے بارے میں، خاص طور پر بیٹیوں کے رشتے کے بارے میں پریشان ہیں، تو وہ قرآن مجید کی یہ 2 آیات مبارکہ کسی کاغذ پر لکھ کر، کسی کپڑے کے اندر لپیٹ کر یا کسی چمڑے کے اندر مڑا کے
ان کو اپنے بازو پہ باندھ دیں گے، بچی کے بازو پہ باندھ دیں گے، تو اللہ رب العزت کی ذات بہت ہی اچھے رشتے نصیب فرمائیں گے، ایسے رشتے نصیب فرمائیں گے کہ رشتہ دار سارے کے سارے حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ وہ آیات مبارکہ کیا ہیں؟ سکرین پہ بھی انشاءاللہ وہ شو ہو جائیں گی، اور میں پڑھ بھی دیتا ہوں ایک دفعہ قرآن مجید کی وہ آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 اور آیت نمبر 132۔ جو میرا مسلمان بھائی اور بہن بچوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہو تو وہ پریشان نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی سورۃ طٰہٰ کی ان 2 آیات کو کاغذ پر لکھ کر بچی کے ہاتھ کے اندر وہ تعویذ باندھ دے گے تو انشاءاللہ تعالی کسی مناسب جگہ پہ کسی نیک اور صالح سے رشتہ انشاءاللہ تعالی طے پا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ اللہ تبارک و تعالی سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ آخر میں میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو، وظیفہ، مسئلہ اور عمل آپ لوگوں تک پہنچتا رہے اور آپ بھی اس کار خیر کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں۔